یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، یہ اتفاق کچھ بھی نہیں، قدرت کی جانب سے انتظام ہے، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور سب سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کے پاس بعد امت نے جس کو فالو کیا امام شافعی، جن کی پیروی کرنے والوں میں امام غزالی کی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ امام غزالی شافعی ہیں، مثلا اتنے بڑے علامۃ الدہر وہ شافعی ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں بھی رائے قائم کی جاتی ہے، ایک رائے کہ وہ شافعی ہیں، اکثر محدثین شافعی ہیں۔ تو جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ٹھیک اسی دن، برابر اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پردہ فرمانے کے دن جب امام شافعی پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ شاگرد بننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام شافعی کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ امام شافعی کی والدہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور بیوہ ہونے کے بعد ان کا نکاح امام محمد سے ہوا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگردوں میں، امام ابو یوسف، امام محمد۔ تو امام شافعی کی والدہ کا نکاح ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد امام محمد سے ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش امام محمد کے گھر میں ہوئی، جن کو فرزند ربیب کہتے ہیں۔ اور امام محمد وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کے مسائل کو مدون کیا کتابوں میں۔ فقہ حنفی کے جتنے بیسک مسائل ہیں وہ ظاہر الروایہ میں ہیں اور امام محمد کی نقل کردہ کتابوں میں ہیں۔ فقہ حنفی کے جو بنیادی مسائل ہیں جس پر پوری فقہ حنفی ٹکی ہوئی ڈپینڈ ہے، وہ امام محمد کی کتابیں ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے امام محمد کے گھر میں رہتے تھے، ان کے شاگرد تھے، بلکہ فرزند ربیب تھے، وہ سب کتابیں ان کو اویلیبل ہوتی تھیں۔ تو اس طرح امام شافعی نہ صرف یہ کہ امام محمد کے شاگرد تھے، بلکہ آپ کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ تو امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری امام شافعی کے شاگرد بھی نہیں ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں، اور ایک روایت کے مطابق امام مسلم بھی ہیں۔ اور پھر امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد امام ترمذی، امام ابن داود، امام ابن ماجہ، امام نسائی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری کے استاذ کے استادوں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنا لمبا زمانے کا فرق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو سند کے ساتھ حدیث ملی، اس سند میں راوی بہت کم ہوتے تھے، اور امام بخاری تک جب وہ سند پہنچی، امام بخاری کا پورا کمال کس پر ہے؟ کم سے کم جو راویوں سے انہوں نے 13 حدیثیں لائی ہیں، جو ان کی زندگی کی معراج ہے، ان کے فن کی معراج ہے، ان کے حدیث دانی کی معراج ہے۔ 13 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب ان کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، صحابی کے درمیان 3 واسطے ہیں، ایسی 13 حدیثیں ہیں صرف ان کے پاس۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی حدیثیں ثلاثیات ہیں، کئی حدیثیں ثنائیات ہیں۔ ثلاثیات کی تو کمی نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، وہ تو تقریباً ثلاثیات ہیں، بلکہ کئی حدیثیں آپ تک جو پہنچی وہ 2 واسطوں سے پہنچی، بلکہ کئی حدیث تو آپ نے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے حاصل فرمائی۔